یہ درد ہے دل کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اکیلے جلسے کرنے سے راضی نہیں ہوتا معاملہ، سیرت اپنانے سے بات ہوگی. محبوب علیہ السلام کی لائی ہوئی نماز جو ہے وہ پڑھنے سے بات بنے گی. حضور کا دلایا ہوا دین جو ہے اس کو اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے محلے پر، اپنے معاشرے پر، اپنی ملک پر نافذ کرنے سے، پوری دنیا میں نافذ کرنے پر جو ثواب اس میلاد کا ہوگا وہ کسی میلاد کا ہے ہی کوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب پیارے، یہ جس طرح تیرے صحابہ نے تجھ پر جان ساری والا معاملہ کیا ہے، اگر یہ بھی اسی طرح کریں گے تو میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا. پارلیمنٹ میں کفریہ قوانین بن رہے ہیں اور ہمارے مولوی خوش ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ والے بھی حضور کا میلاد منا رہے ہیں. سارا سال حضور کی شریعت کو مانے ہی نہ، قبول ہی نہ کرے، اپنائے ہی نہ، صرف ایک بار میلاد منا لے، سیدھا جنتی. کیا ہوگا اس کے میلاد کا؟ کون سا میلاد ہے؟ بات اتنے تک نہیں ہے کہ خدا تبارک و تعالی جو ہے صرف محبوب کی رضا چاہتا ہے، بلکہ تھوڑا آگے بھی چل. رب تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام کے جو غلام حضور کی اطاعت کو قبول کر لیں، اتباع کو قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی رضا چاہتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَضُوا عَنْهُ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ رب سے راضی. اب مہربانی کریں سارے لوگ با مقصد محفل کروائیں. شریف کا مہینہ ہے، ہر طرف دھوم ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ کی. تو جگہ جگہ محافل کا سلسلہ ہے. اس حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے ہیں. تو اس ضمن میں سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس پر چند ایک گزارشات کریں گے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اپنے راضی ہونے کا طریقہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. میں کہ والسابقون الاولون، فرمایا جو وہ سابقون اولون، سبقت لینے والے پہلے، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے والے، دین اسلام میں داخل بھی ہوئے اور پہلے داخل ہوئے، یعنی انہیں سبقیت بھی حاصل ہوئی، اسبق بھی ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اولین بھی ہیں، پہلے یعنی انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو گروہ ہیں، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں. یعنی مہاجرین میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، پھر ان سے بھی پہلے اسلام لانے والے، اس طرح کر کے اولین صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان میں مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں، پھر غلاموں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سابقون اولون میں آتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں. انصار میں جو سابقون اولون ہیں ان میں بیعت عقبہ اولا کرنے والے، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حج کے موسم میں، انہوں نے جا کر کے وہاں بیعت کی. پھر دوسرے سال 12 لوگ حاضر ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ پہلے سال جو لوگ گئے تھے ان کی تبلیغ سے یہ 12 لوگ تیار ہوئے، انہوں نے آ کر کے آقا علیہ السلام کے دست مبارکہ پر بیعت کی. اور اگلے سال جو ہے تیسرا سال بیعت عقبہ ثالثہ، اس میں 70 صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں، یہاں آ کر کے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارکہ پر بیعت کی اور آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ لے کر آنے کا عہد کیا اور حضور کو دعوت دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بیعت لیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے جس بات کا وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟
وہ وعدہ یہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے تم اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو اس چیز سے اپنے گھر والوں میرے گھر والوں کا بھی دفاع کرو گے، جس چیز سے اپنا دفاع کرتے ہو اس چیز سے میرا بھی دفاع کرو گے۔ یہ اس بات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا۔ پھر قربان جائیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں انہوں نے پھر جگہ جگہ اس عہد کی پاسداری کی۔ جب یہ بیعت کر رہے تھے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اوپر سے آ گئے، بیعت ہوتی دیکھ لی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو تم کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو، کہ آگے جا کے تم نے اس بیعت کو نبھانا بھی ہے، تم جاؤ گے تمہاری قبیلوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی، آگے پیچھے محبوب علیہ السلام کی خاطر تمہیں لڑنا بھی پڑے گا، لوگوں کی دھمکیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ قربان جائیں وہ 70 صحابہ اور 2 خواتین، ان سب نے یہ بیک زبان کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آقا علیہ السلام کو کہیں لڑنا پڑا نا، ہم آقا علیہ السلام کے آگے لڑیں گے، ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے لڑیں گے، آقا علیہ السلام کے اس جانب لڑیں گے، حضور کی اس جانب لڑیں گے، ہر جانب سے ہم ہی آگے کھڑے ہوں گے اور ہم ہی آقا علیہ السلام کا دفاع کرنے والے ہوں گے۔ قربان جائیں یہ مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کو لے کر کے آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کتنی بڑی جناب ایک بڑا فیصلہ کیا کہ آقا علیہ السلام کو پتہ تھا حضور کو ہم لائیں گے، وہ حبیب کریم علیہ السلام جو اپنے یعنی کہ مولد مبارکہ میں مکہ مبارکہ میں ہیں، مکہ والے ان کو برداشت نہیں کر رہے، ان کی دعوت کو برداشت نہیں کر رہے، ان کا رہنا وہاں برداشت نہیں ہو رہا ان کو۔ قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، صرف ایک ہی ملاقات ہوئی تھی 12 لوگوں کی، باقی جو آئے تھے سارے کے سارے وہ تو نئے لوگ تھے۔ یہ بالکل بات امکان سے خالی نہیں ہے کہ ان میں کتنے ساری تعداد، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے آقا علیہ السلام کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ قربان جائیں یار، اتنی بھی جان ساری کہاں سے سیکھی تھی انہوں نے؟ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہر چیز قربان آپ پر۔ پھر کریم آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے جیسے باقی صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں پہنچے تو مدینہ کے جو انصار صحابہ کرام علیہ رضوان تھے انہوں نے اپنی زرعی زمینیں، اپنی گھر بار کی زمینیں جو ہیں وہ ساری کی ساری آدھی آدھی کر دی، اپنے گھر آدھے کر دی، کسی کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر جناب اپنے مہاجر ساتھی کو دے دیا، ایک گھر میں وہ خود رہنے لگے۔ اس طرح کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین مواخات قائم فرمائی۔ اب انعام کیا ملا ان کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ کے کچھ الفاظ رہ گئے، فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ مہاجرین اور یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ انصار جو ہیں، فرمایا کہ یہ 2 گروہ جو ہیں صرف یہی 2 گروہ ہی اللہ کے پیارے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور طریقہ وہی اختیار کرے محبوب علیہ السلام پر جان نثاری کا جو مہاجرین نے اختیار کیا ہے، طریقہ وہی اختیار کرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کا جو طریقہ انصار نے اختیار کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک آنے والے ان لوگوں سے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے تو طریقہ یہ عطا فرمایا ہے جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے۔ اب دیکھیں یہاں بڑی لطیف بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ منسلک فرمائی ہے؟ وہ اتباع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اتباع کے ساتھ۔ اتباع جو مطلب کیا ہے؟ ان کی سیرت اپنانے کے ساتھ۔ اب بتائیں ہمارے ہاں سیرت کتنی اپنائی جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام کی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کتنی اپنائی جاتی ہے؟ بالکل صفر کام ہے ہمارا تو بھائی، ان کی سیرت ہم نے پڑھی نہیں ہے، ان کی سیرت ہم نے سنی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کو پوچھ لیں جناب خالد بن ولید کون ہے؟ آج یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ جس طرح کے لوگوں کو پڑھیں گے اسی طرح کی بولیاں بولیں گے۔ ان کو شہاب الدین غوری بھی چور لگتا ہے، اورنگزیب عالمگیر چور لگتا ہے، سلطان محمود غزنوی بھی ان کو ڈاکو لگتا ہے۔ بتائیں جب اپنوں کی سیرت پڑھیں گے نہیں، اپنوں کی سیرت ہندوؤں کے انگ لگا کے پڑھیں گے تو بولیے تو پھر وہی بولیں گے نا۔ رب تبارک و تعالی نے قربان جائیں اس آیت مبارکہ میں جس بات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ مہاجرین اولون
انصار اولون ہوں، مہاجرین سابقون ہوں، انصار سابقون ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ان کے انعامات، ان کے فضل، ان کی شانیں برابر برابر ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جو ان کی پیروی کر لے گا، یا مبارکہ دیکھیں نا الفاظ، والذین اتبعوہم، میں جو ان کی پیروی کرے گا، ہم یہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد حضور نہیں ہے بلکہ فرمایا اس سے مراد محبوب کے صحابہ ہیں۔ جس طرح محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں انہوں نے جانثاری کا معاملہ کیا آقا علیہ السلام کے ساتھ جگہ جگہ، یعنی مال لٹانے کی بات آئی اپنے گھر سے باہر آ گئے، سامان سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، غلبہ دین کے لیے کس طور پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، گھر کا آدھا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، گھر میں 80,000 دینار پڑے ہوئے ہیں، 80,000 دینار، اس میں سے 40,000 دینار اٹھاتے ہیں آگے حضور کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اتنا زیورات، اتنا مال اٹھا کے لا رہے ہیں، سونا چاندی اس طرح کی چیزیں، کہتے ہیں بوریاں بھری ہوئی ہیں، بوریاں اٹھائی نہیں جا رہی ان سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس حضور کے چچا جو ہیں ان کا قد بہت اونچا تھا اور بڑی آواز ان کی جلالی تھی، ٹھیک ہے نا جی، قد اتنا اونچا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، جب وہ غصے میں بول لیتے تھے نا حمل والی خواتین کے حمل گر جایا کرتے تھے، اتنی جلالی آواز تھی ان کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے چچا ہیں، اب اتنا بڑا جوان ہو، وہ کوئی شے لے کے آئے نہ اٹھائی جا رہی ہو، آپ سوچ سکتے نا کہ کتنا لے کے آئے ہوں گے، وہ نہیں اندازہ کر سکتے کہ وہ کتنا لائے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کچھ بچا کے نہیں رکھا، واللہ کہہ رہا ہوں، جب انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ ایک پہاڑی ہے، آقا علیہ السلام جب زخمی ہوئے احد میں، وہ ایک جگہ جہاں پہ آقا علیہ السلام نے استراحہ فرمایا تھا، آرام فرمایا تھا، وہاں اس جگہ پہ چڑھتے چڑھتے آقا علیہ السلام کے دفاع میں حضور کے 9 صحابہ شہید ہوئے، 9 صحابہ شہید ہوئے حضور کے، انہوں نے اپنی جانیں تک نہیں بچائی، اپنے بچے تک قربان کر دیے، والدین قربان کر دیے حضور کے نام پر، ایک ایک شے اپنا مال قربان کر دیا، جانیں قربان کر دی۔ رب تبارک و تعالی نے یار پورے سال کا گزر بسر کھجوروں پر ہو، کھجوریں پک گئی ہوں، رب تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام فرمایا جہاد پہ چلنا ہے۔ کسی صحابی نے جناب ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ گرمی بہت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کیسے سفر کریں گے، کھجوریں پک چکی ہیں، سارے سال کا گزارا اسی پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محبوب پیارے، یہ جس طرح تیرے صحابہ نے تجھ پر جان ساری والا معاملہ کیا ہے، اگر یہ بھی اسی طرح کریں گے تو میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا، ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اور رب تعالیٰ نے راضی ہونے کا جو نسخہ بتایا نا جی، وہ تو اتباع بتائی ہے، سیرت کو اپنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رضا والا معاملہ منسلک کیا ہے۔ ہم صرف محافل پہ زور ہے، پورا سال جو ہے بالکل جناب سیرت نہ سنتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ اپناتے ہیں، پورا سال ہمارے کاروبار دیکھ لیں، ہمارے معاملات دیکھ لیں، ہماری باقی چیزیں کچھ بھی ہو آپ دیکھ لیں، پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، پارلیمنٹ میں کفریہ قوانین بن رہے ہیں، اور ہمارے مولوی خوش ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ والے بھی حضور کا میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی کسی نے سنے کوئی بندہ مسجد میں آئے، فرض نہ پڑے، آ کے نفل پڑھ کے نکل جائے، سمجھدار کہیں گے اسے کیا ہوگا؟ وہ پاگل ہے نا، بولو نا ذرا، پاگل ہے وہ۔ جنازے میں جائے کھڑا رہے، جنازے میں شریک نہ ہو، بعد میں دعا میں شریک ہو جائے، کیا ہے وہ؟ عید میں آئے نماز میں شریک نہ ہو، خطبے میں شریک نہ ہو، بعد میں دعا میں شریک ہو جائے، سمجھدار نہیں ہے وہ بندہ۔ تو بتائیں نا بھائی، پورا سال حضور کی شریعت کو، حضور کی دیو نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، کاروباری معاملات میں حلال حرام کے مسائل کو، سب کو پس پش ڈالے رہے، اور سال بعد جناب ایک دن 4 دیگیں پکا کے کچھ چاول لوگوں کو کھلا کے کچھ گلی میں بہا کے ادھر ادھر پھینک کے کہے جی لو جی میں تو بھائی مولوی صاحب نے اوپر سے یہ کہہ دیا، حاجی صاحب تیرا میلاد قبول ہے، یہ کہیں نہیں ٹھہرتا۔ بتائیں کیا ہوگا اس کے میلاد کا؟ کون سا میلاد ہے؟ آپ بتائیں، جو فرض نہ پڑے نفل پڑے وہ پاگل ہے، نہیں سمجھ آیا؟ جنازہ نہ پڑے دعا مانگے وہ پاگل ہے،
عید پہ آئے جناب عید نہ پڑھے، خطبہ نہ سنے، دعا مانگ لے، وہ پاگل ہے. سارا سال حضور کی شریعت کو مانے ہی نہ، قبول ہی نہ کرے، اپنائے ہی نہ، صرف ایک بار میلاد منا لے، سیدھا جنتی. اور اب تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اتباع سے میری رضا ملتی ہے، اتباع کرے گا میرے حبیب کے صحابہ کی. قربان دیں یار، حضور کے صحابہ نے کیسی پیروی کی ہوگی حضور کی، کہ رب فرماتا ہے محبوب کے صحابہ کی پیروی قبول ہی قبول ہے. اب جو ان جیسی شکل و صورت بنا لے گا مجھے وہ بھی قبول ہو جائے گا، مجھے وہ بھی قبول ہو جائے گا. اکیلے جلسے کرنے سے راضی نہیں ہوتا معاملہ، اکیلے جلسے کرنے سے معاملہ حل ہے. جتنی مرضی جھنڈیاں لگائیں، جتنے مرضی جھنڈے لگائیں، جتنی مرضی ڈیگیں بنائیں، بھائی سیرت اپنانے سے بات ہوگی. محبوب علیہ السلام کی لائی ہوئی نماز جو ہے وہ پڑھنے سے بات بنے گی. حضور کا دلایا ہوا دین جو ہے اس کو اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے محلے پر، اپنے معاشرے پر، اپنی ملک پر نافذ کرنے سے، پوری دنیا میں نافذ کرنے پر جو ثواب اس میلاد کا ہوگا وہ کسی میلاد کا ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ پڑ رہا مسئلہ بھائی؟ ایک دو دوست بڑے جلال سے ایسے دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں یار. ہاں بھی حاج صاحب وہ کہتے ہیں لو بھائی اتنے عرصے بعد آئے، تقریر بھی مجھ پہ ہو رہی، بھائی کسی پہ نہیں ہو رہی. یہ درد ہے دل کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بس یہی درد ہے یار، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ سیدھے راہ پہ آ جائیں، خدا رسول کی اطاعت کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے دین کو. اور یار ہمیں اپنے آپ پر تو دین کو نافذ کر لیں، محلے پر نافذ کرنا، ملک پر نافذ کرنا چلو مشکل ہے ہمارے لیے، ہم اپنے آپ پر تو کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم اپنے آپ پر بھی نہیں کر رہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان کو بھی اپنے سے راضی کر دے گا. پھر اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا. کیا یار ویسے سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ جہاں قرآن میں فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں حبیب پیارے عنقریب آپ کو اتنا دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں نے کہا بات اتنے تک نہیں ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف محبوب کی رضا چاہتا ہے، بلکہ تھوڑا آگے بھی چل. رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے جو غلام حضور کی اطاعت کو قبول کر لیں، اتباع کو قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی رضا چاہتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَضُوا عَنْهُ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ رب سے راضی، رب سے راضی. بتائیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا. بتائیں نا، سارا کچھ عطا فرمانے کے بعد پھر رب پوچھے گا ہاں بھی جنتی ہو اور بھی کچھ چاہیے. یہ راضی کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ رضا جو ہے نا حبیب کریم علیہ السلام، جو مزے کی بات دیکھیں، صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حبیب تیری رضا چاہیے ہمیں، تو ہم سے خوش ہو جائے. وہ حضرت عائشہ پاک بھی فرماتی ہے نا، کہتی ہے یا رسول اللہ میں بہت دیکھتی ہوں آپ کی مرضی کو رب پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، آپ کی مرضی کو. اور مزے کی بات، جب نماز پڑھا رہے ہیں آقا علیہ السلام، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے، حبیب کریم علیہ السلام کے دل میں آ رہا ہے، دل میں آیا کہ ہمارا قبلہ یہ والا کعبہ شریف جو ہے نا یہ ہو جائے. یہودی تانے دیتے تھے کعبہ قبلہ بن جائے، دل میں آ رہا ہے. اور نماز میں ہی آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء. حبیب پیارے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمان دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، حبیب پیارے آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں حبیب پیارے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہوگا، جو آپ کو پسند ہوگا. بتائیں صرف دل میں بات آئی ہے، رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا. میں حبیب پیارے اب دیر نہ کریں، نماز کی 2 رکعتیں ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، 2 آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، اگلی 2 جو ہیں آپ 2 آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، اگلی 2 جو ہیں آپ کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے پڑھ. نماز میں ہی آقا علیہ السلام نے قبلہ مبارکہ کا رخ بدل لیا.
رب تعالیٰ اب بتائیں اس سے بڑی کوئی ہے کوئی بندہ دنیا جہان میں جو جناب نماز پڑھ رہا ہو کہے جی 2 رکعتیں میں جناب ادھر پڑھ لیتا ہوں 2 ادھر پڑھ لیتا ہوں؟ تو بندہ ہے دنیا جہان میں کہے جی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے درمیان میں تھوڑا سا قہوے کا وقفہ کروں گا، بعد میں 2 رکعت اور پڑھ لوں گا؟ ہے کوئی دنیا جہان میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، رب فرماتا ہے تو میں کہ حبیب پیارے تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے میں حبیب پیارے یہ صحابہ جو ہیں تیری اتباع میں ایسے مست ہوئے ہیں، یہ بھی میرے محبوب بن گئے ہیں۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب پیارے ان کی رضا بھی مجھے مطلوب ہے، ان کی رضا بھی مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات مزید بڑھائی آگے، میں قیامت تک میں حبیب پیارے صحابہ نے کی ہے تیری پیروی، ان کی رضا مطلوب۔ پھر فرمایا کہ حبیب پیارے قیامت تک جو تیرے صحابہ کی پیروی کرے گا والذین اتبعوہم والذین اتبعوہم، فرمایا کہ یہ لوگ قیامت تک جو لوگ تیرے صحابہ کی پیروی کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب پیارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بھی راضی کر دے گا۔ تو بھائی بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اتباع پہ۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ نے اطاعت نہیں فرمایا، اتباع فرمایا ہے۔ قربان جائیں یہ بڑا ہی لطیف نکتہ ہے، رب نے اطاعت نہیں فرمایا، اتباع فرمایا ہے۔ اطاعت جس میں کہا جائے یہ کرو، اتباع کہا نہیں جاتا کہ یہ کرو، جو وہ کر رہا ہے اسی طرح کرنا شروع کر دے بندہ، یہ اتباع ہے۔ اتباع تبعن سے بنا ہے، مطلب یہ ہے جہاں سے اگلے کا پاؤں اٹھ رہا ہے یہ وہاں اس کے کہے بغیر اپنا پاؤں رکھ دے وہاں۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے یوں ہی کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام روانہ ہونے لگے نا عوج کی طرف، صحابہ کرام مشورہ کر رہے تھے کیا کریں، یہ کر دیں وہ کر دیں، یہاں لڑیں وہاں لڑیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام خاموشی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر گئے تو اندر جا کے آقا علیہ السلام نے اپنے اوزار باندھے، زرہ پہنی، حضور نے تلوار اٹھائی اپنی، آقا علیہ السلام باہر نکلے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں تم مشورے کرتے ہو کرتے رہو، میں حضور فرماتے ہیں میں اکیلا لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی کو حضور نے نہیں بلایا۔ قربان جائیں صحابہ کرام علیہ رضوان، پھر ان کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار آیا پکڑ کے جناب آقا علیہ السلام کے پیچھے بھاگ پڑے۔ بتائیں کہا نہیں ہے حدیبیہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان اس تیاری کے ساتھ گئے، ہم عمرہ کریں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، مشرکین نے روک دیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا وہیں پہ، حدیبیہ کا بڑا مشہور معاہدہ ہے، وہ معاہدہ ہو گیا جی اس سال نہیں اگلے سال آئیں گے، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، اور بھی شرطیں رکھی گئی۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میں یہ سارے جو ہیں اپنی قربانیاں کر لیں، اپنا سر جو ہے وہ منڈوا لیں۔ سنا صحابہ نے سارے کے سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں گم سم، جس کسی کو سنا ہی کچھ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا یار، 1500 صحابہ میں سے ہیں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، حضرت اپنی حجرہ مبارکہ میں حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ تو بڑے عشق کے ساتھ وہاں سے آئے تھے، اب جب انہوں نے سنا ہے یہ کہ جناب ہم نے اس بار واپس جانا ہے تو ان کو تو اوسان خطا ہو گئے ہیں، یہ تو سارے کے سارے پریشان ہیں، میں نے ان کو کہا بھی ہے پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے، لگتا ہے ایسے جیسے ان کے کانوں میں آواز نہیں گئی میری۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا نا جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل گٹیاں جلدی ہے، کہتے نہیں کہتے، ان احمقوں کو کہیں کہ سنیں پھر ایک خاتون نے امام الانبیاء کو کیسا مشورہ دیا ہے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور وہ غم میں مبتلا ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے ان دکھ کی وجہ سے انہوں نے سنا ہی نہ ہو آپ کا حکم شریف۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، کسی کو نہ کہیں کہ وہ ہلاک کروائے، کسی کو نہ کہیں کہ قربانی کرے، آپ محبوب آپ تشریف لے جائیں باہر، آپ حجام کو بلائیں، وہ آپ کے بال تراشنے شروع کر دیں، سارے دیکھیں گے وہ بھی شروع کر دیں گے۔ وہی ہوا پھر قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام نے بلایا حجام کو، میں آؤ بھائی، ہاں جی، آقا علیہ السلام کے بال مبارکہ اتارنے لگے تو دیکھ کے جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کسی بندے نے بات نہیں کی۔ بتائیں یار اتباع کی بات آئی تو منظر پھر یہ دکھایا رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے۔
ایک اتنا غم میں مبتلا تھے، لیکن جب دیکھا آقا علیہ السلام کو پھر سارے کے سارے کھڑے ہوئے۔ ایک دم وقت یہ تھا کہ اتنا غم تھا کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن جب محبوب علیہ السلام کو دیکھا پھر سارے کھڑے ہو گئے۔ جناب سارے کے سارے اپنے احرام بھی کھول لیے، انہوں نے اپنے جانوروں کو اونٹ سے تو نار کر لیا، باقی جانور سے تو ذبح کر لیا، وہیں پہ جناب قربانی کی اور وہیں سے جناب واپس آ گئے سارے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اطاعت سے زیادہ جذبہ جو پسند ہے نا وہ اتباع والا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اطاعت سے زیادہ جذبہ کون سا پسند ہے؟ اتباع والا پسند ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، میں حبیب پیارے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب پیارے ان کو آپ فرمائیں اگر یہ رب تبارک و تعالیٰ کو تحبون اللہ، رب کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، ان کو فرمائیں قل حبیبہ فرما دیں اگر رب کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کریں۔ رب فرماتا ہے نسخہ میں دیتا ہوں، فاتبعونی، یہ تیری پیروی کریں، پھر یہ تیری پیروی کریں، جیسے تو کرتا ہے ویسے کرتے جائیں، جیسے تو کپڑے پہنتا ہے ویسے یہ پہنیں، جیسے تو امامہ باندھتا ہے ویسے امامہ باندھیں، جیسے تو چلتا ہے ویسے یہ چلیں، جیسے تو نماز پڑھتا ہے ویسے یہ نماز پڑھیں، جیسے تو عبادات کرتا ہے ویسے یہ عبادات کریں۔ رب فرماتا ہے محبوب پیارے جیسے تو کرتا جائے ویسے یہ کرتے جائیں تو یحببکم اللہ، یہ رب کو محبوب بنانے چلے تھے۔ میں حبیب پیارے تیری جیسی حید یہ اپنا لیں، تیری سیرت یہ اپنا لیں، میں خود ان کو محبوب بنا لوں گا۔ بتائیں ان کو محبوب بنا لوں گا، بتائیں نا یار کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں آ کے وہ بات ختم ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو والا سوف یوتی کا ربوں کا فتردہ، میں حبیب پیارے تجھے ان قریب میں راضی کر دوں گا۔ اور چونکہ صحابہ محبوب علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ محبوب کی اتباع کی وجہ سے رب کے بن گئے محبوب، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بات جو صحابہ کو کی تھی، جو محبوب کو کی تھی، وہی بات صحابہ کے رب کے محبوب بننے پر رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی یہ رب سے راضی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے بات اتنے تک نہیں ہے، قیامت تک جتنے لوگ تیرے صحابہ کی پیروی کر لیں گے وہ بھی میرے محبوب بن جائیں گے۔ جو میں رضا تیری چاہتا ہوں وہی رضا صحابہ کی چاہوں گا، اور جو کچھ رضا تیرے صحابہ کی چاہتا ہوں قیامت تک ان کے پیروکاروں کی بھی وہی رضا میں چاہوں گا۔ تو دیکھیں بھائی، تو رب تبارک و تعالیٰ راضی کس شے سے ہوتا ہے؟ محض جلسے کرنا، یہ آگے پیچھے دھمال ڈال لینا، پہاڑیاں بنا لینا، یہ کر لینا، مولوی صاحب کو بلا لینا، سر والا مولوی صاحب وہ بغیر پیغام دیے ادھر ادھر قصے چار سنایا اور روانہ ہو جائے، نہ بھائی نہ۔ اب مہربانی کریں سارے لوگ با مقصد محفل کروائیں، کسی ایسے یہ نہ کریں کہ میں کو آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ مجھے بلائیں، آپ علماء کو بلائیں، ہے نا، علماء کو بلائیں، کسی کو بھی بلا لیں، لیکن جو فکری گفتگو کرنے والا ہو، موضوع بے شک آپ دیں ان کو کہیں جی آئیں آپ تشریف لائیں، میرے آقا علیہ السلام نے دین کیسے غالب کیا ہے آپ یہ بیان کریں، آقا علیہ السلام نے مکہ میں دعوتی جد و جہد کیسے شروع کی اور کیسے پایا تکمیل تک پہنچائی وہ ذرا سنائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب دین پہنچا لیا، الیوم اکملت لکم، حضور نے پڑھ کے سنایا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ دین میں نے پہنچا دیا سارا؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین سارا پہنچا دیا ہے۔ یہ بات کر کے حضور نے آسمان کی طرف منہ کیا، مولا تو گواہ بن جا، سارے کہہ رہے ہیں۔ کیا یار بات ہے، آج ہمارے مولوی یہ گواہی دے سکتے ہیں؟ حضور 23 سال میں رب کا پورا قرآن دے جائیں، مولوی 70 سال منبر پہ بیٹھا رہے، حضور کا دین ہی نہ سنائے؟ ابو لہب کے واقعے سے باہر نہ نکلے مولوی ہمارا، ہر سال غوث پاک کی بیڑی پکڑ کے بیٹھا ہوا وہ، تو دین کب سنائیں گے ہم لوگوں کو یار؟ آج تک کسی مولوی نے ویسے یہ دعویٰ کیا کہ دین بیان کر دیا میں نے سارا؟ تو پھر ہمیں پھر اپنی زندگی پہ افسوس کرنا چاہیے یار۔ آقا علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں دین بھی پورا سنا دیں، حضور بدر بھی فتح کر لیں، حضور عہد بھی فتح کر لیں، تبوک تک جا کے نصرانیوں پہ دھاگ بھی بٹھا دیں، ہرقل کی جناب کو طبیعت بھی صاف کر دیں، پورے عالم کفر کو حضور پیغام بھی دے دیں، جی اتنے غزوات میں حضور شرکت بھی فرما لیں، اتنے سرائے بھی حضور روانہ فرما لیں، سارا کچھ کر کے آقا علیہ السلام پھر تشریف بھی لے جائیں اور ہم 70 سال ممبر پہ بیٹھے رہیں اور آقا علیہ السلام کے دین کا یار 100 حصے بھی کیے جائے نا، 99% پیچھے رکھ کے ایک حصہ بھی پورا بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو بلائیں، علماء کو دعوت دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ریوڑ اکٹھا کریں لوگوں کا، نہ کوئی ضروری نہیں ہے، 4 بندے 10 بندے اپنے گھر کے اکٹھے کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں جی آئیں، اور نعت خواں بھی مہربانی کریں تھوڑے بلائیں،
ہیں یہ نہیں کہ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ حکیم نے کہا تھا کہ آپ آم نہ کھائیں، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو اجازت دے دیں کھانے کی، کچھ نہ کچھ تو اجازت دے دیں. اس نے کہا چل ایک کھا لینا آپ. وہ جب آیا حکیم ایک بار چکر لگانے ایسے تو علامہ اقبال کے سامنے اتنا بڑا آم پڑا ہوا تھا، اس پہ چھری رکھ کے بس بسم اللہ پڑھنے والا تھا. حکیم صاحب نے انٹری ٹھوکی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا ایک کھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا حضور میں نے اتنا تھوڑی کہا تھا، ایک اور کلو پہ کھا لیں ہیں. اور آپ کو جو میں نے کہا ہے نا کہ نعت خواں تھوڑے بلائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلائیں اور وہ شہید ہونے تک جائے نا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور لگے تو بس لگے ہی رہے، یہ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ حضور کا دین سنوائیں لوگوں کو. سمجھ آیا نا جی؟ یہ نعتیں آپ سن رہے ہیں، دھمال چوکڑی ڈال رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، پتہ نہیں نعت کہاں سے شروع ہوئی تھی آج کہاں جا ٹھہری ہے. سمجھ سے باہر بات ہے. علماء کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، فکری گفتگو کروائیں، آپ کو بھی فائدہ ہو دین سننے کا، آپ کے بچوں کو بھی پیغام جائے، آپ کا بھی دین ایمان محفوظ ہوگا، آپ کے بچوں کا بھی دین ایمان محفوظ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.